جی تو ناظرین، مین سے محبت ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ روشی اپنی دوست کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے حل سوچ لیا ہے، شادی یہ واحد طریقہ ہے جس سے میں بچ سکتی ہوں پڑھائی سے۔ سبیکا طلحہ کو کال کرتی ہے اور کال کر کے اسے ملنے کا بولتی ہے۔ طلحہ اس سے کہتا ہے کہ بابا ہماری شادی کی بھی بات کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے ہم لوگ مل کے اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ روشی اپنے فیلئر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی دوست کے ساتھ ریسٹورینٹ جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ کیک کے اوپر لکھواتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہ کیک کٹ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ وہاں پہ سیلفیز لے رہی ہوتی ہے اور ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہے تو وہیں پہ اسی ریسٹورینٹ میں طلحہ اور سبیکا بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ سبیکا منگنی توڑ دیتی ہے اس کے ساتھ۔ روشی اس کو دیکھ کر کہتی ہے یقیناً اس لڑکے نے کچھ کیا ہوگا جس وجہ سے اس نے توڑ دیا رشتہ۔ پھر روشی گھر جاتی ہے اور اپنا دادا جان کی لائبریری سے بک لے کر آتی ہے، اور دوسری طرف پھر اس کی پھپھو کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ ان کے شوہر بہت زیادہ ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں روشی کی کال آ جاتی ہے اور وہ اپنی پھپھو کو کہتی ہے کہ میں دادا جان کی لائبریری سے کتاب تو چرا لائی ہوں، لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا وظیفہ آپ نے پڑھا تھا۔ وہ اس سے کہتی ہیں کہ مجھے ٹھیک طرح سے یاد تو نہیں ہے، لیکن میں نے 2 وظیفے پڑھے تھے۔ پھر ان کے کہنے کے مطابق وہ بک سے 2 وظیفے نکال لیتی ہے۔ وہ ایک 7 دن کا وظیفہ نکالتی ہے اور اس کے بعد وہ الارم سیٹ کرتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ جب الارم بجتا ہے تو وہ تو نہیں اٹھتی، لیکن اس کی بہن اٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ روشی کو اٹھاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے تم نے یہ کس ٹائم کا الارم لگایا ہوا ہے، اتنی صبح کیا کرو گی تم؟ پھر روشی جلدی سے اٹھتی ہے اور اٹھ کر وضو کر کے آ جاتی ہے اور تسبیح لے کر چائے نماز لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بہن کہتی ہے کہ تم مجھے تنگ کر رہی ہو، کیوں نہیں مجھے سونے دے رہی؟ جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں وظیفہ کر رہی ہوں اور تم سو جاؤ، مجھے اپنا وظیفہ مکمل کرنے دو۔ پھر اس کی بہن کہتی ہے کہ تم تسبیح میں بھی 2 دانے ڈال رہی ہو، جس کے بعد وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کو تو نیت پتہ ہے نا۔ طلحہ اپنے ڈیڈ کو لے کر جاگنگ کے لیے جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو جاگنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ اسے سبیکا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا اور وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ اگلے دن روشی کی پھپھو گھر پہ آتی ہے اور وہ آ کر ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگ روشی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے، اسے کیوں زبردستی پڑھانا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتی۔ اس کے بعد اس کی امی اسے کہتی ہے تم نے تو خود بھی نہیں پڑھا، اسی لیے اس کی حمایت کرنے کے لیے تم آ گئی ہو۔ دوسری طرف روشی اپنی بہن کو کہتی ہے میں نے اپنے مسئلے کا حل نکال لیا اور وہ ہے شادی، میں جلدی سے شادی کر لوں گی تو پھر میری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، اسی لیے میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ جلدی دیکھنا میری شادی ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں عمر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنی جلدی ہے شادی کی تو تم مجھ سے کر لو، جس کے بعد وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی اور آپشن نہ ملا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری طرف طلحہ کو موہت کے اسکول میں بلاتے ہیں اور اس کی ٹیچر اسے بتاتی ہے کہ موہت اپنی ایج فیلو کے ساتھ اور اپنی کلاس کے بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، نہ ہی وہ ان سے کوئی بات کرتا ہے اور دوستی کرتا ہے۔ طلحہ ان سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ کس ٹراما سے گزرے، اور ویسے بھی اس کی اسپیچ تھیراپی چل رہی ہے اور وہ بہت جلد بولنے بھی لگے گا پھر سے۔ موہت کی پرنسپل کہتی ہیں کہ آپ کو گھر کے ماحول میں بھی کوئی تبدیلی لانی چاہیے اس کے لیے، تو اب طلحہ موہت کے لیے کیا تبدیلی لائے گا اپنے گھر کے ماحول میں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل میم سے محبت، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔